السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثم استقاموا، پھر یہ کہنے کے بعد کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اور اس پہ پھر وہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس پر وہ یعنی دین کے معاملے میں وہ استقامت فی الدین اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر قائم بھی ہو جاتے ہیں، ثابت قدم بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ کیا دے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ ایسے لوگوں پر، یعنی جو لوگ دین پہ قائم ہو جاتے ہیں، دین پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ جو سب سے پہلی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور پھر ان سے اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تم دین پہ قائم ہو گئے ہو، دین پہ تم نے استقامت فی الدین اختیار کر لیا ہے، تو اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو تو دنیا کے معاملے میں حزن و ملال اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آخرت کے خوف کی ضرورت ہے، چونکہ تم نے دین پر اپنے آپ کو مستقیم کر لیا ہے، دین پر اپنے آپ کو قائم کر لیا ہے، تو اللہ تم پہ فرشتوں کو بھی نازل فرمائے گا، اور دنیا میں بھی تم کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، اور آخرت کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ایسے لوگوں کو، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ اور دین پہ قائم ہو گئے، استقامت فی الدین اختیار کر لیا، دین پہ ثابت قدم رہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ یہیں پہ بس نہیں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور استقامت فی الدین اختیار کیے اور یہ مجھے مانا کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ اللہ دیکھیے کتنی بہترین چیز ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد اس پہ قائم ہو گئے، جب تم نے یہ کہہ لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس اللہ کو ماننے کے بعد پھر اللہ سے کبھی روگردانی نہیں کی، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی کبھی اطاعت میں کبھی بجا نہیں لایا آپ نے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لاتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں جنت تو ملے گا ہی، فرشتے تو آپ پہ نازل ہوں گے ہی، دنیا اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا،
اس کے ساتھ جو اللہ نے ایک بہترین آیت ہمارے لیے اتاری کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم تمہارے دوست ہوں گے، دوست مراد اس دنیا میں بھی مددگار ہوں گے اور آخرت میں بھی مددگار ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم یعنی اولیاء، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے مددگار ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پھر اللہ فرمائے گا کہ اس جنت میں جو تمہیں نعمتیں دکھائی پڑ رہی ہیں، اس جنت میں جو تم قسم قسم کی نعمتیں اور اللہ کی جو رزق دیکھ رہے ہو، ما تشتہی، تم کو جو چاہیے اور جہاں سے چاہیے اور جتنا چاہیے وہ کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا جتنا چاہیے اور جو چاہیے بشوق و رغبت کھاؤ۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر آگے کی آیت کریمہ میں کہ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی جو ہے کسی عام انسان کی طرف سے نہیں ہے، کسی عام پرسنالٹی کی طرف سے نہیں ہے، کسی عام شخص کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ غفور الرحیم اللہ کی جانب سے تم مہمان ہو۔ اور مہمان کون ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کا؟ تو اللہ نے شروع میں جو بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کو یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ قائم رہے، اصل یہ ہے استقامت فی الدین۔ بھئی ہم تو اللہ پہ ایمان لائے جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، کائنات کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اسی وقت اللہ نے ہم سب سے ایک سوال کیا تھا الست بربکم۔ تمام روحوں سے، تمام روحیں اولین والآخرین جو اب تک پیدا نہ ہوئی قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی، تمام روحوں سے اللہ نے ایک سوال کیا تھا بس، الست بربکم۔ سورہ انفال کی آیت ہے، بلکہ 9ویں پارے کی آیت ہے یہ۔ تو اللہ نے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب کیا دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک اے رب تو ہمارا رب ہے۔ ہم تمام لوگوں نے جب ہماری روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا اسی وقت ہم نے یہ گواہی دی تھی کہ بے شک اے رب تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب ہم نے اللہ کو اس وقت مان لیا، اور اس ظاہری دنیا میں آنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ وہ قائم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، اس سے کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پہ فرشتوں کو بھی نازل کرے گا، انہیں نہ دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہم اس دنیا میں بھی مددگار ہوں گے، آخرت میں بھی مددگار ہوں گے، اور جنت میں اللہ فرمائے گا کہ جہاں سے جو چیز جی چاہے وہ کھاؤ۔ یہ تمام بشارتیں آپ کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ تمام جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں یہ اللہ رب العزت غفور الرحیم کی جانب سے مل رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں تھوڑا سا رخ چینج کرتے ہوئے، تبدیل کرتے ہوئے آگے کی آیت میں جو ہم سے نصیحت کرتا ہے اور نصیحت فرماتا ہے وہ بہترین نصیحت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، کہ اس سے بہترین دائی کون ہو سکتا ہے، اس سے بہترین بات اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بہترین دعوت کس کی ہو سکتی ہے، جو اللہ کی جانب بلائے۔ یعنی دنیا میں سب سے بہترین دعوت، سب سے بہترین انویٹیشن اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے گھر کے جانب کسی کو بلانا ہے، اس سے بہترین دعوت کوئی دنیا میں نہیں۔ اور یہ خود اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس سے بہترین دعوت کسی کی نہیں ہو سکتی جو شخص آپ کو اللہ کے گھر کی جانب بلائے۔ جب اللہ کے گھر کی جانب آ جائیے، اللہ کے گھر میں آپ اللہ کے گھر سے لو لگا لیجئے، تو اللہ فرماتا ہے یہیں پہ بس نہیں کرنا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے بعد ہمارا کام کیا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرنا ہے۔ اب اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم تو ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے، لیکن عمل صالحہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اگر عمل صالحہ نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد دین پہ قائم نہیں رہے، پھر اس کا واسطہ اللہ سے پھر نہیں ہے،
پھر اس کا واسطہ دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ شیطانوں کا راستہ ہے، شیطان آپ کو گمراہ کیے ہوئے ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ چونکہ آپ ایمان لائے، ہم سب ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، تمام روحوں نے جواب دیا تھا، اللہ کے سوال پر جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ جب اللہ پہ ہمارا یقین ہے، اللہ کو مانتے ہیں، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں زبان سے بھی اور دل سے بھی، تو اس کے بعد جو ہمارے اوپر مرحلہ آتا ہے، جو اسٹیپ آتا ہے، جو ہمیں دین اسلام جس چیز کا درس دیتا ہے، وہ درس ہے درس عمل، کہ اب ایمان کی باری ہے۔ اور یہی ایمان تو ایسی چیز ہے، عمل ایسی چیز ہے جس سے اللہ بندوں کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون بندہ عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ملک کے اندر اللہ نے آیت کریمہ اتاری، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بے شک میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی زندگی موت اللہ نے دونوں بنائی ہے۔ کس لیے بنائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بایکم احسن عملا، تاکہ میں ٹیسٹ کروں، ٹیسٹیفائی کروں کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے بہتر عمل والا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس زندگی میں بھیجا ہے، ورنہ ہم تو تمام لوگ جو ہیں، اللہ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تھا اسی وقت ہم نے اقرار کر لیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب ہمارا کام یہاں کیا ہے؟ اس دنیا میں عمل کر کے دکھانا ہے۔ عمل، یہی عمل اور حسن عمل آپ کو کل قیامت میں کام آئے گی، اور اس کے علاوہ کوئی شے آپ کو جو ہے اس آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ جتنی اچھائیاں کر لے جائیں گے وہی اچھائیاں کل بروز قیامت کام آئیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہو، اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے یہ کہو کہ جب تک میں تم کو زندگی دوں تم میری فرما برداری کرتے ہوئے اس زندگی کو تم آخرت کی زندگی سے ملا دینا، فرما برداری کرتے ہوئے۔ آج ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، ہم لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں، ہم لوگ اپنی زندگی کا انالائسس کریں کہ ہم اللہ کے دین سے کتنا قریب ہیں، اللہ کے گھر سے کتنا قریب ہیں، اللہ والوں سے کتنا قریب ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے کتنا قریب ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کے رسول سے دور ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہیں، تو ہم اپنے زندگی کا پھر سے انالائسس کریں، محاسبہ کریں کہ اے اللہ اب تک جو زندگی دی ہے ہم نے اس میں بہت زیادہ کھیل کود کیا، بہت زیادہ لہو و لعب کیا، بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ کو غفلت میں گزارا۔ اب جو زندگی ہے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آج سے ہم تیری بارگاہ میں آنے کی کوشش کریں گے، تجھ سے لو لگانے کی کوشش کریں گے، تجھ سے دعا کریں گے، تجھ سے استغفار کریں گے، تو غفور الرحیم ہے۔ اور بے شک اگر آپ اس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، چونکہ اللہ کی شان ہے ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور توبہ جو صدق دل سے کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے اس کی زندگی ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ نے تو یہ آپ کے لیے ایک آفر رکھا ہے کہ زندگی میں جب بھی موقع ملے آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیے، سر کو جھکائیے، سجدے میں جائیے، گڑ گڑائیے، اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ امام احمد رضا نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن ہمارے لہو و لعب میں گزر رہے ہیں، شب ہمارے لہو و لعب میں گزر رہے ہیں، اللہ سے قریب نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر یہ تمام بد عملی اگر ہمارے اندر ہے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ اللہ کے نبی کا شرم ہے، اس کی حیا ہے، نہ اللہ سے خوف ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کرنی چاہیے کہ کل بروز قیامت ہم ان کے سامنے کیا چہرہ لے کے جائیں گے۔ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، کل اللہ کے سامنے ہم کیا لے کر اپنا چہرہ کس منہ سے لے کے جائیں گے کہ ہم تیرے رسول کے ماننے والے ہیں اللہ۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو، اللہ آپ کو بہتر بندہ سمجھے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو اب بھی وقت ہے، ہم سب کے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے گھر سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ہم اللہ سے قریب کر دیں۔
اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے، اسی میں ہماری زندگی میں بھی برکت آئے گی، رزق میں بھی برکت آئے گی، عمل میں بھی برکت آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کچھ کماتے ہیں اس میں بھی برکت آئے گی۔ آپ کر کے تو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ میرے گھر کی جانب ایک قدم چل کے چلتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف 10 قدم اٹھتی ہے۔ تو اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی جانب آئیے، اللہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم۔